सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिबरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल तकलीफ में हो तो सुकून के लिए सबसे बेहतरीन जगह सजदा है। एक औरत कभी भी 2 टके की नहीं होती। माँ जन्नत, बहन इज्जत, बेटी रहमत और बीवी हमसफर होती है। ताकतवर नौजवान वो नहीं जो जिम में भारी वजन उठा सके, बल्कि ताकतवर नौजवान वो है जो फजर के वक्त अपने ऊपर से चादर उठा सके। सजदों से ताल्लुक रखो मेरे दोस्त, जवानी बार बार नहीं मिलती। ये इंसान भी कितना अजीब है। किसी लड़की के लिए फजर तक जाग जरूर सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए फजर में उठ नहीं सकता। नमाज की पहली रकात में इंसान का दिल कितना भी तकलीफ में हो, आखिरी रकात तक सुकून आ ही जाता है। हजरत अली का फरमान है, जिंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। मुस्कुराहट ही ऐसी थी मेरे नबी की, लोग देखते ही मुसलमान हो जाते थे। ताजदारे हरम हो। अपनी नजरों को संभाल के रखे इब्ने आदम। हर घर से निकली हुई मजबूर बेटी बेहया नहीं होती। बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि तकब्बर की गंदगी को दिल से दूर करने का बेहतरीन तरीका सिर्फ नमाज है। अच्छे लड़के परेशानी में सिगरेट नहीं पीते, बल्कि बारगाही इलाही में रब के सामने सजदा करते हैं। لا بتنافق ولا بتخون نہ یعقوب و یوسف نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ داؤد و یحییٰ نہ نوح نہ زکریا، نبوت کا یہ سلسلہ ہی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی انسان میں 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو تو اس کی برائیوں کو نہیں بلکہ اس کی ایک اچھائی کو بیان کرو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس بات کا غم مت کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات پر خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا ہر ایک امتی جنت میں داخل ہوگا، جس نے بھی دل سے ہوگا پڑھا لا الہ الا اللہ۔ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ تکبر کی گندگی کو دل سے دور کرنے کا بہترین طریقہ صرف نماز ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے پاس موجودہ شخص کی قدر کرو، ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی تڑپتا ہو۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت بدل جاتا ہے۔
رمضان آ رہے ہیں تو ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ دسترخوان کی فوٹو مت پوسٹ کریے گا، کیونکہ ہر شخص مالدار نہیں ہوتا۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اور اسے جنت سے کم قیمت پر نہ بیچو۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو سمجھ جانا تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھے لوگوں کی ایک یہ نشانی بھی ہوتی ہے، انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا بلکہ وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ شادیوں میں جہیز مانگتے ہیں ان کو رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے، یہ بھی فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دل دکھنے پہ بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے تو اس سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست اس وقت تک آپ کا دوست نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کی 3 جگہوں پر کام نہ آئے۔ پہلا آپ کی مصیبت کے موقع پر، دوسرا آپ کی غیر حاضری میں، اور تیسرا آپ کے مرنے کے بعد۔ اور اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جس میں اگلی صف میں لگے بھکاری کو ہٹانے کی طاقت وقت کا بادشاہ نہیں کر سکتا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص پر ظلم کرنے سے ڈرو جس کے پاس بدلہ لینے کے لیے آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہ ہو۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلہ ہوتا ہے اور نہ بتانے سے فاصلہ۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہیں سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کیا کرو، کیونکہ وہ گناہ ہی ہوتے ہیں جو انسان کو بے چین کرتے ہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ انہیں بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سجدے میں موت کی چاہت تو سب کی ہے، لیکن افسوس نماز پڑھنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلہ ہوتا ہے اور نہ بتانے سے فاصلہ۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے اس کو عزت دو گے تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ اگر خون کے رشتے ناراض ہو جائیں پھر ملاقات قبرستان میں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، اگر دنیا والے آپ سے اس طرح محبت کریں جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو اللہ پاک کبھی بھی کسی کو دوزخ میں مبتلا نہ کرے۔
مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل میں ایک قبر بنا لینا تاکہ تم اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں دفنا سکو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، کیا پتا وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، جسے عمر بھر بس اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ سکے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جب خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کے دل میں ان لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے تیرا مسئلہ اذان، مسلم اٹھ نہیں پاتے اور کافر سو نہیں پاتے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کے اپنی جان بچا لو، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر اپنا دین بچا لو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کچھ وقت اپنی ماں کے ساتھ بھی گزارا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا وقت قیامت والے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ دہیج تو لڑکیاں بھی مانگتی ہیں میرے دوست، اچھی نوکری، پیسہ اور خود کا گھر۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پھر پوچھے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ خدا نے تمہیں ایک بہترین انسان بنایا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ تمہیں صرف کام کے وقت یاد کرتے ہیں ان کے کام ضرور آیا کرو، کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ ایک دوپٹے کی قیمت 200 یا 300 ہوگی، لیکن جب یہ تم سر پر اوڑھ لیتی ہو تو عزت لاکھوں کروڑوں کی بڑھ جاتی ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون آ ہی جاتا ہے۔ بھکاری تو یوں ہی بدنام ہے، اصلی بھیک تو لوگ دہیج میں مانگتے ہیں۔ سجدوں سے تعلق رکھو میرے دوست، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ امیر لوگ رکھتے ہوں گے باڈی گارڈ، ہم تو مسلمان ہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو 70 فرشتے آسمان سے ہماری حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ سردیوں میں وضو کرنا جب مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ لینا کہ گناہ دھونے جا رہے ہیں۔ تو پوجا من پوجا، ایک دوپٹے کی قیمت 200 یا 300 ہوگی،
लेकिन जब ये तुम सर पर ओढ़ लेती हो तो इज्जत लाखों करोड़ों की बढ़ जाती है। ताकतवर नौजवान वो नहीं जो जिम में भारी वजन उठा सके, बल्कि ताकतवर नौजवान वो है जो फजर के वक्त अपने ऊपर से चादर उठा सके। हजरत यूसुफ को पता था कि सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर भी वो बंद दरवाजों की तरफ दौड़ पड़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक करके सारे दरवाजे खोलते गए। इसी तरीके से अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी में लगे कि हर तरफ से दरवाजे बंद हैं, तो याद रखना कि तुम्हारा और हजरत यूसुफ का खुदा एक है।